کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہی کو چھوڑ دیا تو آپ نے سوچا کہ خراسان میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خراسان سے عراق چلے آئے۔ یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چھان مارا، مگر آپ کو حلال روزی کہیں سے بھی میسر نہ آئی۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑا اور طرطوس شہر میں آ گئے۔ یہاں آپ نے 10 درہم ماہانہ پر ایک باغ کی چوکیداری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ کی سیر کرنے کے لیے آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور کہا، اے ابراہیم جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیا، لیکن جب اس نے اناروں کو کاٹا تو وہ کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے ابراہیم بن ادھم سے کہا کہ میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار اٹھا لائے ہو، جاؤ اور انار توڑ کر لاؤ، اب کی بار میٹھے انار لے کر کے آنا۔ حضرت ابراہیم دوبارہ باغ میں گئے اور جو سب سے خوبصورت رنگ والے اور بڑے بڑے انار تھے وہ توڑ کر لے آئے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں میٹھے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے کھٹے انار اٹھا کر لاتے ہو، میٹھے انار کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا، آپ نے مجھے میٹھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے خوبصورت رنگ والے خوبصورت اچھے انار لے کر کے میں آیا ہوں، اب اس کے کھٹے یا میٹھے ہونے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مجھے تو نہیں ہے۔ ایک نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم اتنا زمانہ اتنے عرصے سے اس باغ میں رہ رہے ہو، تم نے انار کھا کر کے پتہ نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں اور کون سے پودے کے انار کھٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغوں کے پھلوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں چکھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ باغ کا مالک فوراً بھاپ گیا، کہنے لگا، میرے بھائی آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ ابراہیم بن ادھم تو نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں میں ہی ابراہیم بن ادھم ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے۔ باغ کے مالک نے کہا، آپ جائیے مت، میں آپ کی مزدوری ڈبل کر دیتا ہوں، دوگنی کر دیتا ہوں، چابی لے لیں اور باغ کی حفاظت کریں۔ باغ کے مالک نے بہت اصرار کیا، بہت ضد کیا، مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، اس سے پہلے تو مجھے میری کام کی اجرت دیا کرتا تھا، یعنی اس سے پہلے تو مجھے جو میں نے کام کرتا تھا میں مجھ کو اس کی اجرت دیا کرتا تھا، فیس دیا کرتا تھا، اور اب تو مجھے میرے زہد و تقوی کی اجرت دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ کچھ زمانے کے بعد حضرت شفیق البلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک شام میں دیکھا، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا، اے ابراہیم کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی میں کیا بتاؤں، رزق حلال کی تلاش میں شہر شہر قریہ قریہ گھوم رہا ہوں، کیونکہ معرفت الہی کا دروازہ فقط نیکیوں سے نہیں کھلتا، اس کے لیے رزق حلال بھی ضروری ہے۔